السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 9واں مرکزی موضوع جنتی لوگ ہیں. اس کے 2 حصے ہیں اور پہلے حصے کے 3 ضمنی موضوعات. اس میں سے پہلا ضمنی موضوعات ہے جی صفات. جنتی لوگوں کی صفات کیا. اس سے پہلے پڑھا ہے کہ شرائط کیا ہیں جنت میں داخلے کی. اب یہاں پہ زیادہ تفصیل سے آ رہی ہے کہ صفات کیا ہوں گی. پہلی صفت ہے جی 125 آیت میں کہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح، کامیابی اور تمام مشکلات میں آسانی کا راز صبر اور تقویٰ کی 2 صفات میں. یہ صبر اور تقویٰ کرنے والوں کو جنت ملنی ہے. زندگی میں جو بھی کرنا صبر، اللہ نے بار بار صبر کی ہے اور تقویٰ، یہ بار بار تقویٰ کی بات آئی ہے. پھر 7 نمبر آیت میں ہے جی دوسرا نقطہ، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ طرف سے نازل کردہ مانتے ہیں کہ یہ جتنا کچھ کیا اللہ نے، یہ یقین کرتے ہیں کہ کل من عند ربنا، یہ اللہ نے اتارا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے. اور جب اللہ کا مانتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. خالی مان کے جان نہیں چھوڑی جانے کہ جی میں نے مان دی ہے بات ختم ہو گئی. ماننے کے بعد اس پہ چلنا بھی ہے. پھر 9ویں میں ہے جی قیامت پر کامل یقین رکھتے ہیں. 9 میں قیامت میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تو جمع کر جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ اس دن جس اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں سب لوگوں کو جمع کرے گا اور بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. جب قیامت کو مانتے ہیں، اس کا اگر احساس رکھتے ہیں تو وہ احساس ان کے ہر عمل میں جھلکتا ہے. ہر خرابی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پیشی ہے. جہاں پیشی ہو تو پھر بندے کا لیول کچھ اور ہوتا ہے. اچھا، 8ویں آیت میں سے چوتھا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے مسلسل ہدایت اور استقامت پر رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. کیا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، یا نہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر دے بعض اس ہدایت نا ہدایت کے بعد فہب لنا من لدنک رحمۃ، اور ہمیں عنایت کر رحمت، انک انت الوہاب، دینے والا. دعائیں پہلے استطاعت کرتے ہیں، مانتے ہیں سارا کچھ، سارے اعمال کرتے ہیں، ایمان کا ہوتا ہے قیامت پر بھی، باقی چیزوں پر بھی. اور پھر دعائیں کہ یا اللہ یا اللہ. وہ دل کے پھرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، بندہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے. اور پھر 8ویں 9ویں میں ایک پوائنٹ ہے 5واں، اہل ایمان کے ساتھ ہدایت اور رحمت کی دعائیں میں مانگتے ہیں. یہ پوائنٹ. پھر 6واں پوائنٹ آیا جی 6 اور 7واں اور 8واں اور 9واں، یہ آیت نمبر 84 میں سے ہے. آیت اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، تمام الہامی کتب پر ایمان ہے، انبیاء علیہ السلام کے نام کوئی فرق نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے ہیں. یہ ان کی خوبیاں ہیں. تو ایمان مکمل ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ عمل بھی مکمل ہوتا ہے. اس میں کسی قسم کی عمل میں کوتاہی نہیں کرتے. عمل میں اگر کوتاہی ہوگی تو بیسیکلی وہ ایمان میں کمی ہوگی. آخری لفظ ہے نحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں. فرمان بردار اسی کا فرمان اٹھائے ہوئے ہیں، اسی کے فرمان پہ چلنے والے ہیں. اس کے علاوہ شیطان کے فرمان پہ نہیں چلنا، اپنی خواہشات پہ نہیں چلنا، کسی اور. لہو مسلمون، یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارا المیہ یہ ہے، باتیں یہ اوپر والی ساری ہم مانتے ہیں، لیکن مسلمون ہونے کے بعد ہم مسلمان تو ضرور ہے لیکن مسلمون نہیں ہے کہ جو فرما بردار ہو، پوری طرح اللہ کا حکم ماننے والے ہوں. یہ یہاں پہ بات آئی ہے. پھر 130 میں اگلا نقطہ آ رہا ہے جی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی فلاح پائیں گے. جو ڈرا نہیں اس کا کچھ نہیں بننا. ہدی للمتقین، ہدایت بھی ان کو ملنی ہے اور جنت بھی انہیں کو ملنی ہے. جنت تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے. پھر 134 میں جی اگلی نکات ہے 4 کہ خوشحالی اور تنگی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں. غصہ پی جاتے ہیں، کمزور کو دیکھ کر غصہ نکالتے نہیں، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں اور دوسروں پر احسانات کرتے ہیں. اس آیت کو دیکھیے کہ بڑی اس میں صفات جو آئی ہیں، اس میں 4. سب سے پہلے الذین ینفقون فی السراء والضراء، اللہ جو مال دیا اللہ نے خرچ کر دیا سراء خوشی میں بھی اور والضراء تکلیف میں بھی. حالات کیسے ہوں، تنگی میں، ترشی میں، اچھے میں، سب میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو دبا لیتے ہیں. اور والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اچھا، یہ غصے کو دبا لینا بڑی اہم بات ہے. غصہ سب سے عقل مند چیز ہے. یہ ہمیشہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر کبھی کسی کو غصہ نہیں آیا. اس لیے یہ جو غصہ پی لینا ہے نا، اس کو دبا لینا ہے. یہ کمزور کے سامنے، طاقتور کے سامنے تو خود ہی ہو جائے گا. تو پھر والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ انہیں معاف کرے گا. اور پھر اللہ کہتا ہے یہ ایسے لوگوں کو چاہتا ہے، نیکی کرنے والوں کو اللہ ان کو پسند کرتا ہے. تو یہ اس میں سے نکات ہے. پھر یہ جی 135 میں ہے نکات ہے اگلے جی 4 کہ بے حیائی سے بچتے ہیں. اور اگر غلطی سے بے حیائی یا کوئی ظلم کا کام ہو جائے تو اللہ کا غفور ذکر کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. اور غلطی پر ضد کر کے اڑیل نہیں بنتے بلکہ استغفار کرتے ہیں. اور 18واں ہے وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور گناہ بخشنے والا ہے. اس آیت کو دیکھیے گا، یہ بھی بڑی اہم ہے. 34 35 کٹھی دیکھیے گا. 134 والذین فعلوا فاحشۃ، جب کوئی کر بیٹھے کچھ کھلا گناہ، فاحشہ کھلا گناہ، کھلی چیز، اور ظالم ہو یا برا کام کر لیں انفسہم، اپنے حق میں. ہر غلط کام اپنے حق میں برا ہے.
یہ اپنے آپ پر ظلم ہے، کیونکہ اس کا جواب دیں ذاکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرنے وستغفروا اور لذنوبہم، آپ میں گناہوں کی بخشش مانگتے ہوں، ومن یغفر، اور وہی ہے جو بخشنے والا، ذنوب اللہ، اللہ کے سوا اور بخشنے والا نہیں ہے۔ اور پھر بڑی اہم بات، ولم یصروا، اور اڑتے نہیں علی ما فعلوا، جو انہوں نے کیا ہے، ہم یعلمون، اور جانتے ہیں۔ اڑی نہیں کرنی، پرابلم ہی ہمارا یہ ہے کہ جی ہوگی غلطی پھر اڑی دیکھی جائے گی، ہو جائے گا یہ کر لگا، تو یہ اڑی نہیں کرنی، بلکہ غلطی پر ضد نہیں ہونا، اڑیل نہیں ہونا۔ اڑیل کا نتیجہ وہی ہوگا جو پولیس کا ہوا ہے، غلطی پکڑنے والا ابلیس کا ساتھی ہے، اسے وہیں جائے گا۔ تو اس بات ہم نے انشاءاللہ پیدا کرنی ہے خود میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔